الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 234واں ہے۔ گزشتہ 3 سبق ہم نے پڑھے تھے 231 ابو سفیان بھی دربار نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پڑھا تھا ہم نے آج جنگ کا نہیں معافی اور رحم کا دن ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر صحابہ کرام کے سمیت مکہ میں داخل ہو چکے تھے، تب یہ اعلان کیا گیا تھا آج جنگ کا نہیں بلکہ معافی اور رحم کا دن ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ایمانی اور اسلامی لشکر کا مکہ میں داخلے کا منظر کشی جو تھی داخلے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 راستے منتخب کیے تھے، تینوں راستوں سے جو مکہ کے داخلے کے 3 راستے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی تینوں راستوں سے مکہ میں داخل ہو گئے تھے۔ اس کی جو منظر کشی تھی، وہ جو منظر تھا آپ کے سامنے رکھ لیا تھا ہم نے۔ آج جو سبق ہے 234واں، معافی کا عام اعلان اور فتح پر تکبر نہیں بلکہ عاجزی کی انتہا، نمت۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لشکر آج رحمت للعالمین کا مظاہرہ کر رہا تھا، نظارہ کراتے ہوئے اور بلند اخلاق کا نقشہ پیش کرتے جا رہا تھا۔ عام اعلان ہو رہا تھا اس گھڑی اندر کن سے مکہ سکون جب اندر داخل ہو رہے تھے مکہ میں، جب فتح مکہ کا آغاز ہو رہا تو ایک عام اعلان ہو رہا تھا، آج مہربانی اور معافی کا دن ہے۔ جو حرم کی مسجد میں داخل ہو جائے اسے اما ملے گی، اسے معاف کیا جائے گا، چاہے اس نے کتنے ہی جرم اور قصور کیوں نہ کیے ہوں۔ اور جو اپنے ہی گھر میں دروازہ بند کر لے، خاموشی سے بیٹھے، اسے بھی عام معافی اور اسے بھی اما ملے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح پر فخر یا ناز کی بات سوچنا ہی کفر ہے، بلکہ عاجزی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر شکر کے احساس کا یہ حال تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ آپ کی تھوڑی مبارک جو اونٹ کی کجاوے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا تھا اور رب کے کلام میں سورہ فتح کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ ہاشمی، قریشی، انصاری، بڑے بڑے لیڈر، چودھری اور سردار ساتھ تھے، جتنے بھی ان علاقوں کے بڑے سردار مانے جاتے تھے وہ سب کے سب ساتھ تھے، لیکن اپنی مبارک اونٹنی پر کوئی کسی خاندان کا بڑا لیڈر ساتھ نہیں تھا۔ دوسروں کے ساتھ تو تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بڑا لیڈر، کوئی بڑا سردار نہیں تھا، بلکہ یہ ناز اور فخر بھی کس کے حصے میں آ گیا؟ ایک غلام کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ وہ بیٹھے تھے، ایک غلام، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور آج غلامی کا تانا نہیں تھا بلکہ آج غلامی جھک رہی تھی، غلامی ختم ہو رہی تھی اور آزادی فخر کر رہی تھی۔ آزادی غلامی کو تانا دے رہی تھی بلکہ غلامی مٹ چکی تھی۔ فتح کا یہ نقشہ دیکھ کر ایک آدمی کانپنے لگا، کانپتے کانپتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا خدمت میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ سوچ درت لرزت روز کہت کران، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں کیا تھے، کیا شان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت، جب کہ طاقت اور اقتدار سب کچھ انہی کے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، سما ڈر، سما خوز، قریب والا، قریب آؤ، اطمینان سے بات کرو، سکوت اختیار کرو، امن سے والا بروٹ کرو، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ خوشوس ونن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پر؟ فتح مکہ کے موقع پر، میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو تمہاری ہی طرح گوشت کھاتی ہے۔ کیا فرما ہوتا ہے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کی ماں کا بیٹا ہوں جو آپ ہی کی طرح گوشت کھاتی ہے، کہ سچ ساتھ اس موج نوئی اسی کا بیٹا ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ سما ڈر سما خوش، سبحان اللہ، ساری کائنات اور ساری مخلوق اور ساری انسانیت کے سردار کیسے عاجزی والے بول رہے تھے، آج انسانیت کو کیسی عزت مل رہی تھی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو گئے خانہ کعبہ کے قریب، اب مسئلہ ہے خانہ کعبہ کی چابی اور بلند اخلاق کا منظر کونزوس کا ستا سنی خانہ کعبہ اس کی تانوس دیون ٹچ نبی رحمت علیہ وسلم کس گڑے اس گڑے ہجرت کرے ٹچ نبی رحمت علیہ وسلم۔ خانہ کعبہ کی چابی عثمان ابن ابی طلحہ کے نام کے آدمی کے پاس تھی۔ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چابی مانگی تھی، کونز منجے اس گڑے ٹچ نبی پاک ہجرت لجے کریں، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ یہ لوگ کون باسا دمونو تو کونز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی وقت یہ چابی
میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے پاس ہوگی، پھر میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ اور اس شخص نے اس وقت کیا بولے تھے؟ اس نے کہا پھر وہ قریش کا ذلیل ترین دن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پھر وہ قریش کے ذلیل ہونے کا دن ہوگا۔ یہ شخص بنن ٹھٹس نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا تھا وہ دن ذلیل ہونے کا نہیں بلکہ عزت اور فخر کا دن ہوگا۔ کن کے لیے؟ قریش کے لیے۔ مکہ فتح ہوتے ہی اس سے چابی مانگی گئی، انہوں کی آلو کر اتنا عادت ہوئی ہے سے دکن جوڑی۔ اور آج انکار کی جرت کون کر سکتا تھا؟ اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا، آج جرت کر بھی کیسے سکتا تھا یہ چابی نہ دینے کی خانہ کعبہ کی؟ اس نے فوراً حوالے کر دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر غیر اللہ کے بتوں سے بھرا ہوا تھا، دیواروں پر بھی تصویریں ٹانگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بت بھی بنائے ہوئے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی بنائے ہوئے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی آیت جو ہجرت کرتے وقت آپ نے حسرت بری نظروں سے پیچھے مکہ کی جانب دیکھا تھا کہ وہ حسرت راوائے نہیں سی کہ تو اس میں واریا ٹوٹ محبوب سرزمین تھی، محبوب وطن تھا مکہ، اور حسرت بری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے جو آیت مقدسہ نازل کی تھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی لاٹھی سے یہ آیت مبارکہ پڑھتے پڑھتے کہ بت کو گراتے جا رہے تھے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اس آیت کو پڑھتے جا رہے تھے اور ایک بت کو لاٹھی سے توڑ کر، لاٹھی سے ٹھوکر مار کے گراتے جا رہے تھے۔ اس طرح سارا خانہ کعبہ صاف اور پاک ہو گیا، دیواروں سے بھی تصویریں اتاری گئیں اور دیواریں بھی دھوئی گئیں۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی دیکھ کر حضرت علی گونزس نما یمنی نش حضرت علی کرمۃ اللہ تعالیٰ وجہ فرمان تو دیو یہ گونز میں حسرت لکھ کر یم گونز گژھو اسی وے مالک آسن۔ ان کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی چاہا کہ میں گژھا یہ گونز آسن، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے جب انسان کے پاس ساری صلاحیتیں ہوں، ورن چھ نا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کہ انسان کی پہچان کب ہوتی ہے؟ جب اس کے پاس روپیہ مال پیسہ آ جائے، رتبہ آ جائے، دولت آ جائے، اقتدار آ جائے، تب اس کی اصلیت باہر آتی ہے۔ اگر اس خلوص ہے تو بدخصلت ہوگا، بدنیت ہوگی، اس کی دیانتداری اس میں ہوگی نہیں۔ جب اس کے پاس اقتدار مال آئے گا، اور جب ان حالات میں جب انسان انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور ان حالات میں رہ کر انسان نیک نیتی دکھاتا ہے، اس کا اعلیٰ معیار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ انسان بہت زیادہ پسند ہے۔ ایت ان ٹائٹن نبی رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑیم ذلگ ونن اسی گجا کنز میں علی آپ نے فرمایا آج کا دن نیکی کرنے کا اور اچھے سلوک کا دن ہے، یعنی کہ اشار کوڑ کنچی یہ کنز میں نے تو ہے کہ ایمیل تمسی ایمس ہاتھ کی گوڑ اس۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ابن ابی طلحہ کو بلا کے لاؤ۔ امیسوتی آلو کرو، یہ ڈر گیا کہ نہ جانے اب میرے ان خطاؤں کی کون سی سزا مجھے ملے گی۔ وہ کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ نہیں معلوم کیا فیصلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چابی دیتے ہوئے فرمایا لو یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، اور جو تم سے یہ چابی چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ کم الفاظ فرمائے۔ اور اس نے کیا بولا تھا اس وقت جب ہجرت کا موقع تھا، یا اگر زنش نہیں کنس کا وہ ظالم شمار ہوگا۔ یہ چابی کیا ملی؟ اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے خاندان والے تھے سب کے سب مشربہ اسلام ہو گئے، اور آج بھی چابی ان کے خاندانی کے پاس ہے۔ جو خانے کعبہ کچھ وینکرسٹی منیشن ہے مجاجی کلام چکا تھا، انہی کے خاندان انہی کے نسلوں کے پاس یہ چابی ہے، کوئی جرت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے ایکچوٹیشن نے بھی پان لقب جو ان سے چابی لے گا وہ کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیا تھا جب آپ خانہ کعبہ کے اندر تھے، اسی وقت آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 نازل ہوئی جس میں امانت ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو یہی آیت کریمہ آپ کی زبان مبارک پر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن ابی طلحہ کو ہجرت کی بات یاد دلائی۔ ماتا سنیاس کیا ہو سکتی گڑ ونن، اور اس کے بدلے میں نے کیا کہا تھا کہ شرف اور عزت کن کے لیے ہوگی؟ قریش کے لیے ہوگی، ذلیل دن نہیں ہوگا یہ قریش کے لیے۔ جب چابی واپس بنائی تو ان کو ایمان نصیب ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے بعد تیسرا سبب، معافی کے دریا بہ پڑے اور پست بلند ہو گئے۔ آج ہم اس لیے یہ دو تین دن سبق پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم غیر رمضان میں صرف 5 منٹ کا رکھتے تھے، کیونکہ قیمت وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ٹائم آسن کی ہم بیٹھ کے درس و تدریس کریں، آپ حضرات کے پاس بھی ٹائم اتنا نہیں ہوگا، لیکن آج رمضان المبارک اس کتاب میں اب کچھ
سبق بچے ہوئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری حصے میں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کا سبق ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہفتے میں ہم 1 یا 2 دن کوئی تربیتی پروگرام رکھا کریں گے. اس لیے ہم اس 5 منٹ سے لے کر 10 یا 11 منٹ تک ہم نے یہ سبق لیے ہیں. معافی کے دریا بہ پڑے اور پست بلند ہو گئے. پست مطلب کہ بونس تھے دے تم کیا گئی عروج اس پر تم گئی تھے دے. پھر خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر تقریر فرمائی. کمو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی. عرب میں قتل کا سلسلہ ایک ایسا دور شروع ہوتا تھا قتل و غارت کا کہ پھر تھمتا نہیں تھا, رکتا نہیں تھا. ان ساری جہالیت والی باتوں کے لیے فرمایا آج میں نے یہ ساری کی ساری باتیں اپنے پیروں تلے کچل ڈالی. کم چوانیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے جتنی بھی قتل و غارت جہالت تھی اس کو سب کے سب میں نے پیروں تلے کچل ڈالا. قوموں, برادریوں اور خاندانی عصبیتیں, اونچ نیچ, کالے گورے, اتار چڑھاؤ, جتنے بھی یہ سارے مسلک ذہنوں میں بسے ہوئے تھے اسی طرح کے عرب کے علاوہ ہمارے علاقوں میں بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سب برابر کر دیے. اس کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے خاندان اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. تم اللہ کے نزدیک عزت والے وہی ہیں جو پرہیزگار لوگ ہیں, جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا, خبر رکھنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا آپ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے مٹی سے بنائے گئے تھے. اس سے آج سب پست لوگ بلند ہو گئے, قریشی اور غیر قریشی, بلکہ اس سے بھی آگے اجمی اور عربی. عربی گئے عربی بولنے والے, اجمی تم چیز اجمی ون مطلب چیز لٹ کم عربی کیا ہونا چیز لٹ بھی گونگے ہیں, یعنی کہ ہماری قابلیت کا شمار ہوتا ہی نہیں ان کی نظریے میں. اجمی اور عربی کا امتیاز مٹ گیا اور رشک یا فخر کے لیے قوم قبیلے نہیں بلکہ تقوی ہی معیار بنایا گیا. اس کے بعد مجمع پر ایک گہری نگاہ ڈال کر نگاہ فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گہری نگاہ صحیح نظر اترائی مجمع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ کے سارے لیڈر بلکہ سارے مجرم سامنے بیٹھے ہوئے تھے, سامنے کھڑے تھے. وہ بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا, وہ بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے, وہ بھی جنہوں نے مسلمانوں کو اس وقت ریت کے انگاروں پر گھسیٹا تھا, مارا کرتے تھے, ظلم و تشدد کیا کرتے تھے. سب کے سب مجرم وہاں سارے کے سارے فتح مکہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے. اور وہ بھی جنہوں نے اسلام کا نام و نشان مٹھانے کی بات کی تھی. آج دشن اکثر سوشل میڈیا پہ نرسنگا جس کا نام ہے اکثر اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہوں. خود نادان جس ہو اتنا نادان ہے, اس کی ویڈیوز دیکھ کر ہی آدمی خود شرمسار ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی سمجھانے والا, کوئی اس کی برادری کا کوئی پڑھا لکھا کیوں نہیں ہو رہا ہے. ایسی بےہودہ باتیں کرتا رہتا ہے. اس وقت بھی نام و نشان مٹانے کے لیے کتنے بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی. وہ سب کے سب آپ کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے. اور وہ بھی جنہوں نے مدینہ پاک پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی, ان سب کو ڈانٹنے کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کی طرف رخ کر کے ڈانٹنے کے انداز میں فرمایا تمہیں پتا ہے تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا, مگر تو شو پتا. یہ ان لوگوں کو پتا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ نہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ میں وہ محبت جھلک رہی ہے, یہ اس تمام دشمنوں پتا, بلکہ ڈانٹ سے فرمایا کہ تو شو بھائی تو اسی کیا یہ بنیا ہوئی. وہ بے شک دشمن تھے پر مزاج سے شناس تھے. تم اس بھائی کی تو نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کیا چھو ایک ساتھ یک زباں ہو کر بولے, ساری حقیقت کرتے مشاعرے میں. کیا اخن کریم, وہ ابن اخن کریم, آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کی اولاد ہیں. کیا الفاظ فرمو دشمن ہوتی, کیا آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کی اولاد ہیں, یعنی آپ شرافت والی بات ہی کریں گے. اعلان ہوا لا تثریب علیکم اليوم, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا فانتم طلقاء, آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا, آج تم سے کسی بھی چیز کا, تمہاری اذیتوں کا انتقام تم سے نہیں لیا جائے گا. جاؤ تم سب آزاد ہو, تم سب پر رحم کیا جا رہا ہے. یہ بات سن کر دل میں خوشی کی لہریں مؤذن ہو گئی, کیونکہ تیر خوش وہ رکنے نہ پائے. مہاجر صحابہ کرام جس وقت ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے, دیکھیے دوسرا پہلو, جب ہجرت ہو رہی تھی, جب سارے صحابہ کرام مدینہ چلے گئے تھے, ان ظالموں نے ان گھروں پر بھی قبضہ کیا ہوا تھا. کتنا دکھ ہوتا ہے, ان گھروں پر قبضہ کر لیا تھا. اس لیے مہاجرین کو فرمایا, اب رخ ہوا رحمت اللہ علیہ وسلم کا مہاجرین کی طرف, کیا فرمایا آپ وہ گھر بھی انہی کے پاس رہے, ان سے گھر واپس مت لے لو,
انہوں نے تمہارے گھروں پر قبضہ کیا تھا تو ایک محکمہ ان کو اپنے ان گھروں میں رہنے دو. پھر کیا تھا؟ اسلام قبول کرنے کا ایک سلاب چڑھ گیا. پہلے مرد آ کے کلمہ پڑھنے لگے, بیعت لینے لگے, توحید و رسالت کا اقرار کرتے رہے. پھر عورتیں آ گئی, انہوں نے بھی توحید و رسالت کا اقرار کر کے سورہ ممتحنہ والے الفاظ کا اقرار اور وعدہ کیا. یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے خانہ کعبہ پر بلال اذان. اللہ تبارک و تعالی دین سیرت اس پر عمل کرنے کی توفیق. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین.